السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 12 ربیع الاول کی اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت کردار کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام آتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے، آنکھوں میں محبت اتر آتی ہے اور زبان بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتی ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع صرف آپ کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ آپ کے کردار کی ایک ایسی خوبصورت صفت ہے جس کی آج پوری انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ صفت ہے رحمت، محبت، معافی اور درگزر۔ دنیا میں بہت سے لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں، لیکن طاقت ملنے کے بعد معاف کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کسی کو اختیار مل جائے تو وہ بدلہ لینے لگتا ہے، کسی کو عزت مل جائے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، لیکن میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ایک بالکل مختلف سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کے باوجود معاف کرنے والے تھے اور تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا ہے۔ یہی آپ کی شخصیت کا سب سے خوبصورت تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ دنیا کی کسی شخصیت کی طرف سے تعریف نہیں تھی، یہ خود رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن جس چیز کا حکم دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ٹیچر نہیں تھے بلکہ ایک پریکٹیکل رول ماڈل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اچھا انسان کیسے بنتا ہے بلکہ اپنی زندگی سے دکھایا کہ اچھا انسان کیسے بنتا ہے۔ لفظوں کی طاقت کے نالجیبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے مشکل مواقع آئے، لیکن طائف کا واقعہ آپ کی رحمت و صبر کا ایک بہت عظیم نمونہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا۔ اس موقع پر آپ کو تکلیف پہنچی، لیکن ذرا غور کیجئے کہ آپ نے ان کے لیے کیا سوچا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ طائف کے زمن میں آتا ہے کہ فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے امید کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ جس قوم سے تکلیف پہنچی اس کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کی امید رکھنا۔ آج ہم ذرا اپنے دلوں کو دیکھیں، اگر کوئی ہمیں معمولی سی تکلیف پہنچا دے تو ہم کتنے دن ناراض رہتے ہیں، کبھی ایک جملہ دل میں رکھ لیتے ہیں، کبھی بدلہ لینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کبھی رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ بدلہ نہیں اصلاح، نفرت نہیں خیر خواہی، انتقام نہیں رحمت۔ دوستو، آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے موقع پر چلتے ہیں جہاں آپ کے کردار کی عظمت پوری شان کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ وہی مکہ جہاں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بے شمار تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وہی مکہ جہاں آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، وہی مکہ جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ پر غلبہ عطا فرمایا تو اب آپ کے پاس طاقت تھی، آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔
یہ وہ موقع تھا جہاں کوئی عام فاتح بدلہ لینے کے بارے میں سوچ سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور عفو کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ نے مکہ والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ صرف پولیٹیکل فتح نہیں تھی، یہ کیریکٹر کی فتح تھی، یہ اخلاق کی فتح تھی، یہ رحمت کی فتح تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دنیا نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنگ جیتنے والے فاتح نہیں بلکہ دل جیتنے والے رسول ہیں۔ فتح کے دن بھی نہ بدلے آپ کے انداز کرم، دشمنوں کے واسطے بھی دل میں تھا پیغام رحم۔ دوستو، یہاں ہمیں ایک بہت بڑی لائف لیسن ملتی ہے۔ جب ہمارے پاس کسی کو جواب دینے کی طاقت ہو تب معاف کرنا بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس بدلہ لینے کا موقع ہو تب انصاف اور رحم اختیار کرنا کردار کی بلندی ہے۔ دوستو، صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور برداشت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت انداز میں معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے کچھ نہ کہنے دیا اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشنس تھا، صبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہر شخص کو ایک ہی انداز میں جواب دینے سے اصلاح نہیں ہوتی، کبھی سختی کے بجائے نرمی دل کو بدل دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیادت صرف حکم دینے کا نام نہیں۔ ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے رہنما کے لیے نرم دلی، برداشت اور حکمت بھی ضروری ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف بڑوں تک محدود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بے حد محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ بچوں کو سلام کرتے، ان کے ساتھ شفقت فرماتے اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رحم کمزوری نہیں، ایک عظیم طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت ہو تو انصاف کرو، غصہ آئے تو صبر کرو، بدلہ لینے کا موقع ہو تو معافی کو یاد کرو، کسی کو کمزور دیکھو تو اس پر رحم کرو، کسی کو غلطی کرتے دیکھو تو اصلاح کی کوشش کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ، کیونکہ خوبصورت اخلاق انسان کے دل جیت لیتے ہیں۔ دوستو، دنیا نے بہت سے فاتح دیکھے ہیں، دنیا نے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں، دنیا نے بہت سے طاقتور لوگ دیکھے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں ایک ایسی ہستی دکھاتی ہے جس نے صرف زمین نہیں جیتی، دل جیتے۔ آپ نے صرف حکومت نہیں کی، انسان بنائے۔ آپ کی زندگی میں عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، رحمت بھی ہے، انصاف بھی ہے، صبر بھی ہے، اور انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنمائی بھی ہے۔ دلوں کو جو بدل دے وہ پیغام محمد ہے، اندھیروں میں جو جل اٹھے وہ چراغ محمد ہے۔ نہ نفرت، نہ تکبر، نہ کسی پر ظلم کرنا، ہمیں جینا سکھائے جو وہ نام محمد ہے۔ آئیے آج اس مبارک موقع پر ہم ایک عہد کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے بچوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، غصے میں صبر کریں گے، اور جہاں ممکن ہو معافی اور درگزر کو اختیار کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی آپ کی تعلیمات کی خوشبو محسوس ہو،
اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمیں ایسی ہی بہترین ویڈیو آپ کے لیے لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔